بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری ثقافت کیا ہے اور ہم اپنی ثقافت کو مضبوط بنائے بغیر پاکستان کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایاز امیر صاحب، معروف کالم نگار، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا. ان کے ساتھ ہیں جناب پروفیسر ابراہیم خان صاحب، سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. جناب عارف لوہار صاحب، معروف لوک گلوکار ہیں. ان کے ساتھ ہیں محترمہ ریما صاحبہ جو ڈائریکٹر ہیں اور فلم ایکٹریس بھی رہی ہیں. ادھر ہیں ہمارے ساتھ جناب عثمان پیرزادہ صاحب جو کہ تھیٹر کا ایک معروف نام ہے. ان کے ساتھ ہیں محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ ہیں جناب مسعود خواجہ صاحب جو کہ اسٹیج کے اور ٹی وی کے معروف فنکار ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں جناب جواد احمد صاحب جو معروف گلوکار ہیں. ایاز میر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنی ثقافت کو پروموٹ کیے بغیر، اس کو مضبوط بنائے بغیر پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ ہماری قومی اسمبلی کی جو ہے سیشن شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے. کئی ممبروں کا خیال ہے کہ جو اس میں نعت رسول مقبول بھی ہو. مطلب ہم عملی زندگی میں اور کچھ نہیں کریں گے، شہر ہم سے صاف نہیں ہوں گے، سیاست صاف نہیں ہوگی، انصاف کے دروازے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوں گے. بات ہم اسلام 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 پہ ہم کرتے رہیں گے، اور اسلام کا پہلے ٹارگٹ وہ کلچر آتا ہے، اور کچھ چیز نہیں ہوگی. پشاور میں وہ جو میوزک والے ہیں وہ آپ بند کر دیں. طالبان جو سوات میں بھی ہیں ان کا بھی پہلا نشانہ ڈانسر جو وہاں کی بیچاری وہ چھوٹی سی تھی ان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چند دنوں پہلے ایک کا وہاں قتل بھی ہو گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا انتشار ہے فکری، کہ یہاں پہ جو معروف آرٹسٹ ہیں وہ بھی تھوڑے سے سہمے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، پالیسی اندر کی ہونی چاہیے. کون سی پالیسی اندر کی؟ جی عثمان پیرزادہ صاحب، کیا یہ کہنا درست ہے ایاز امیر صاحب کا کہ آرٹسٹ کچھ سہمے سے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ سہمے سے مراد یہ کہ شرمندہ سے ہیں. ہمیں شرمندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک کسی بھی ملک کی وداؤٹ اے اسٹرانگ کلچرل بیس وہ ملک اکنامکلی رائز ہی نہیں کر سکتا. دیٹس ناٹ پاسبل. اور اس وقت ہمارے اندر جتنا انتشار، جو کچھ ابھی ایاز امیر صاحب نے کہا، میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ ہمارے اندر کنفیوژن بہت زیادہ ہے. مطلب ابھی تک میں صرف سن رہا ہوں، ہمارے آپس میں اتنا زیادہ کنفیوژن ہے کہ کلچر ہے کیا چیز، جس کی ایک بڑی سمپل چیز ہے. کلچر کو سمجھنے کے لیے کوئی آپ کو دوربینیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. کلچر وہی ہے جو جس طریقے سے میں ہوں، کلچر وہی ہے جس خطے سے میں بلانگ کرتا ہوں. جس طرح میری دادی مجھے کہانی سناتی تھی، جو میں نے چھوٹے قصے، کہانیاں، ٹپے، چیزیں سنی، جو گانے سنے، جو صوفیہ کا کلام سنا، جو موسیقی میرے کام میں گئی، تو یہ سارا میرا کلچر ہے. اس نے مجھ کو پروان چڑھایا ہے. اور اسی طرح میں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا اور دنیا کے دوسرے کلچرز کو سمجھنا شروع کیا. سو آئی پرسنلی فیل کہ جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوگا اور کلچر کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اگین آئی ایم سیئنگ کہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے. وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کا بیہیویئر اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. This decision has to come from the people. پیپل. اچھا پیپل کیا کہتے ہیں جی؟ پیپل. میں فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج سے تعلق ہے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ کیبل پر انڈین موویز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آخرکار ہمارے ملک میں ایسی موویز کیوں نہیں بنتی کہ ہم اپنے کیبل پر دکھائیں، ہماری فیملی دیکھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے پی ٹی وی ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آج کل ڈرامے ٹی وی پر پی ٹی وی ڈرامے دیکھ کے انسان فیملی سے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. کیا ہمارا یہی کلچر ہے؟ جی کے بارے میں اس پہ میں چاہوں گا کہ ریما بھی آپ کچھ بتائیے، کیونکہ آپ نے تو ایک فلم بنانے کی کوشش کی اور آپ کا کہنا ہے کہ وہ کامیاب رہی. تو کیوں پاکستان میں ایسی فلمیں نہیں بن رہی جن کو کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں؟ دیکھیے ابھی اس وقت جو پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر لوگ فلمیں بنا رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آج سے 5 سال 10 سال پہلے والے تھے. یہ سارا لاٹ بالکل نیا ہے. اور اگر کچھ پرانے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو فائنینسر ہے وہ ایسی جگہ سے اٹھ کر آیا ہے. کون ہے کہ جی اس نے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، جو میں نے سنا اور جو میں نے تمام لوگوں سے مشترکہ طور پر ایک ان کی آواز تھی کہ جی اس نے اتنی جگہ قتل کی ہیں، یہ وہاں سے پیسے لے کر آیا، یہ بدماش ہے.
یہ وہاں سے پیسے لے کر آئے, اس کا یہ 2 نمبر کام ہے, یہ وہاں سے پیسے لے کر آئے. بالکل نچلی سطح کی بات کر رہی ہوں میں. جب وہ کلاشنکوف لے کر وداؤٹ لائسنس کے اسٹوڈیوز میں گھومیں گے, وہ فائنانس کریں گے, تو آٹومیٹکلی وہ فلمیں ویسی ہی بنوائیں گے نا جیسے ان کی اپنی پرورش ہوئی ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہیرو تصور کرتے ہیں. آپ وہی بات کریں گی جیسی آپ کی تربیت ہوئی ہے, جیسی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. میں وہی بات کروں گی جیسی میری تربیت ہوئی ہے, جیسے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اب جو لوگ ایسے آ جائیں گے فلم انڈسٹری کے اندر اور وہ آ کر اس طریقے سے فلمیں فائنانس کریں گے, تو وہ تو فلم میکر فلم نہیں بنائے گا جو ان لوگوں کو ڈیل کرنا جانتا ہی نہیں. تو آپ جو آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, مثلا شان ہیں, آپ ان کو کہتے نہیں کہ شان صاحب آپ فلم سے سوائے بندے مارنے کے کوئی کام نہیں کرتے, کوئی دوسرا کام بھی کریں؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ جی یہ شان وہ آدمی ہے جس کو ایک رنڈے پروڈیوسر نے تھپڑ مارا, وہ کیا کرے گا؟ وہ بات مت کریں. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ یہ دیکھیں ہماری فلم میں ہمارے تھیٹر پہ رنڈے آ جاتے ہیں. لیکن یہ سب بات وہی آ جاتی ہے کہ ماحول, اب یہ ماحول اسٹوڈیو والوں نے تو نہیں بنانا تھا. جو اچھے فلم میکرز تھے, عثمان صاحب ہیں, پچھلے کتنے عرصے سے انہوں نے فلم نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ اچھا پروڈیوسر نہیں ہے. اچھا پروڈیوسر کیوں نہیں ہے؟ کہ جی میرے پاس سینماز ختم ہو رہے ہیں, کوئی ٹیکس اتنا زیادہ ہے, ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, ہم نہیں بناتے. اور پھر بات وہی جواد کے ساتھ میں اتفاق کروں گی کہ جب لوگوں کو ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ اپنے گھر کے اندر مل رہی, تو اتنی سردی میں سینما تک کون جائے گا؟ جی ابراہیم صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ سب برائیاں صرف فلم میں اور تھیٹر میں ہیں؟ ہماری سیاست میں بھی یہی برائیاں ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بائی الیکشن تھا صوبہ سرحد کے علاقے بنیر میں, اور وہاں پہ کچھ ملیٹنٹس نے ایک پولنگ سٹیشن کو اڑایا, 40 بندے مار دیے, اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے یہ 40 بندے اس لیے مارے کہ اس جگہ پہ ہمارے 6 آدمی مارے گئے تھے. تو سیاست میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. اصل میں ایک انٹرنل فرکشن ہے. یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ آئین کے اندر اگر قرارداد مقاصد ڈالا گیا ہے, وقت کے حکمرانوں کو مجبور کیا گیا اس بات پہ, لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے ملک بنا, حکمرانوں نے کوشش کی کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو, کلچر بھی وہ نہیں بنا, اور اگر وہ مقصد حاصل ہو, یہ اندرون کی جو مزاحمت ہے, یہ فرکشن جو یہ اگر ختم ہو اور ہم یکسو ہو کر ایک سمت میں چل پڑے, یہ کلچر بھی درست ہو سکتا ہے. بھی کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ تاثر لینا درست ہوگا کہ جو اندرونی فرکشن کی بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب, یہ فرکشن دراصل ہے ماڈریٹس اور جو قدامت پسند لوگ ہیں ان کے درمیان؟ فرکشن جو ہے وہ اب تصادم کی شکل اختیار کر رہا ہے. میرا خیال ہے میں ذرا پہلے سوال لے لوں. میرا نام محمد خالد ہے, میں فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کلچر ہمیشہ عمراء سے فروغ پاتا ہے, لیکن پاکستان کا یہ کیسا المیہ ہے کہ جس کو بھی یہاں سے عروج ملتا ہے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی اداکار ہے, کوئی بزنس مین ہے, وہ باہر جا کے بس جاتا ہے, اور جب واپس آتا ہے تو وہ آدھا انگریز ہوتا ہے, آدھا پاکستانی. سہیل حسین شاہ ایڈوکیٹ میرا نام. اردو زبان ہماری جو قومی زبان ہے, کیا ایران کا جو صدر ہے وہ UN میں ایرانی زبان میں تقریر کر سکتا ہے, لیکن ہمارا پریزیڈنٹ انگلش میں تقریر کر کے ہماری کیا ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کیونکہ پریزیڈنٹ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے, تو جواب دینا چاہیے فوزیہ وہاب صاحبہ کو. ہمیں اپنی جو زبان ہے اس پر فخر کرنا چاہیے, اور بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا ہے. میں اکثر فنکشنز میں جاتی ہوں اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے, الٹی سیدھی انگریزی کا جنازہ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن انگریزی میں بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. انگریزی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے یا نہیں ہے, یہ کوشچن بات کا ہے. آپ کا انٹرنیٹ جو ہے اس پہ سارا کا سارا سافٹ ویئر سے لے کے ساری انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ انگریزی میں مل رہی ہے آپ کو. پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ اور گروتھ آپ نے کسی بھی سیکٹر میں کرنی ہے, اس میں ٹیکنالوجی جب تک نہیں آئے گی وہ نہیں بن سکے گی, صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکے گی. ٹیکنالوجی ساری آپ کو لینی پڑ رہی ہے باہر سے, اور وہ انگریزی زبان میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زبانیں ہیں یہ انگریزی, عربی کے لیے ہے, چینیوں کی اپنی ہے زبان, چینی ابھی چینج ہو رہے ہیں. جی میں کہنا ہے اپنی ہے, وہ انگریزی میں نہیں کرتے. اب چینی بالکل انگریزی پڑھا رہے ہیں, اب چینی انگریزی سیکھ رہے ہیں. اب چینیوں کے اندر میکڈونلڈس کھل گئے ہیں, بڑے بڑے سٹورز کھل گئے ہیں, اور وہ انگریزی کو اسی طرح لے رہے ہیں جس طرح ہم لیتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہمیں انگریزی بھی سیکھنی چاہیے؟ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایسی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے